وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ سورہ فرقان ہے اور اس کی یہ 63 نمبر آیتیں ہیں. یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ جب بھی وہ سورت کا جب مضمون جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس مضمون کے نچوڑ کو خلاصے کو بیان کرتا ہے. خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے مضمون کو دیکھنا ہے اور ایک ہی نظر میں تو اس کے آخری کے مضمون کو دیکھ لیں. خلاصہ ہے. تو اس سورت کا مضمون جو تھا وہ شروع سے اس بات کو لے کر کے تھا، رسالت کے اوپر مضمون تھا کہ رسالت کے منکر کس وجہ سے ہوئے ہیں اس کا قرآن کریم نے ذکر کر دیا. وہ آخرت کا انکار ہے، وہ خدا کا انکار ہے، وہ ان ساری چیزوں کا انکار ہے. تو فرما رہے ہیں کہ رسول کی رسالت کو ماننے والے تو وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے کی ان کے اندر ہر دھرمی کفر و شرک نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے ہوتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو کہ زمین کے اوپر اہانت کے ساتھ چلتے ہیں. یہ گویا کہ صفاتیں ہیں جو کہ ہر ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے. یہ اگر کہہ لیا جائے تو یہ کی تقریر ہے جو کہ اصلاحی قرآن کریم نے کی ہے کہ وہ زمین کے اوپر انسان کی جو اکڑ مکڑ ہے وہ چال سے ظاہر ہو جاتی ہے. وہ کتنا اسٹائلش ہے، اس کے اندر کتنا تکبر ہے، کتنا گھمنڈ ہے، کتنا وہ اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر بہتر سمجھ رہا ہے، اس کا اولین ظہور اس کی چال سے ہوتا ہے، اولین ظہور. تو قرآن کریم نے سب سے پہلے اسی کو رد کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ زمین پر اہانت کے ساتھ میں، اہان کہتے ہیں ذلیل ہو جانا، یعنی یہاں سے مراد عاجزی کے ساتھ میں چلتے ہیں، کہ وہ عاجزی کے ساتھ میں چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. لیکن اگر ان کی کسی ایسے لوگوں سے بات چیت بھی ہو جاتی ہیں جو کہ جاہل ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تو جب ان سے ملاقاتیں ہوتی ہے تو ان سے کہتے ہیں قالوا سلام، یعنی سلامتی کے ساتھ میں. اگر کوئی ایسا معاملہ بھی ہو جائے تو آپ نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں. ان چاروں میں سے ایک بات فرمائی کہ جب کسی بات پر کوئی بات ہو تو جھگڑا کرنے لگے. جھگڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بات ہو گئی تو اس بات کو پیار سے بھی کیا جا سکتا ہے، نرمی محبت سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک اس کے لیے جھگڑنا، تیز آواز سے بولنا اور مطلب آب و تاب کے اندر بالکل آ جانا. یہ فرمانے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی ایسی کسی سے بات بھی ہوتی ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ میں بات کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ ان کی حالتیں ہیں. یہ تو ان کا لوگوں کے ساتھ میں رویہ ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ سے رویہ یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. رب کا ان کے سامنے رویہ یہ ہے رب کے لیے کہ اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. یعنی کہ اس سے مراد تہجد ہے یا رات کو نماز پڑھتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور عاجزی ان کے اندر بالکل نہیں، ان کے اندر ذرہ برابر بھی اس بات کا کہ ہم راتوں کو عبادت کر رہے ہیں. اخلاص کی حالت ان کی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر کے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اے رب ہم کو بچا لے، ہم سے پھیر دے اس عذاب جہنم کے عذاب کو. ان عذابها کان غراما. بے شک اس کا عذاب ہے کان غراما. غرام کہتے ہیں اس شخص کو جو مقروض ہو. مقروض کو غریم کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ قرضہ نہ دے چھٹ نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے کرے کہ جیسے کہ یہ عذاب یعنی کہ جس کے لیے جو اس کا مستحق ہو گیا وہ اس سے بچ نہیں سکتا. ان عذابها کان غراما. فرماتے انہا ساعت مستقر و مقام. فرماتے ہیں کہ بے شک وہ کیا ہی برا ہے اس کے مستقر اور مقام. مستقر کے معنی بھی ٹھہرنا اور مقام کے معنی بھی رکنا. مستقر کہتے ہیں سفر میں جب جاتا ہے آدمی تو کہیں رکتا ہے، اس کو مستقر کہتے ہیں. اور مقام کہتے ہیں بالکل کلی طور پر کہیں پر رک گیا ہو. تو فرمانے کہ تھوڑا اور زیادہ یعنی ہر طریقے سے رکنا اس کا بہت برا ہے. یعنی کہ ایک لمحے کا بھی یہ جو خیال تھا جو کہ کہا کرتے تھے یہود کہ ما تمسنن کہ لم تمسن النار الا ایام معدودہ، کہ ہمیں کچھ دن چھوئے گی. تو اسی کی طرح فرمانے کہ اس کا تو مستقر یعنی تھوڑی ایک لمحے کا بھی ٹھہرنا اس کے لیے اس میں بہت برا ہے. والذین اذا انفقوا. دیکھیے یہ تو حال ان کے اخلاص کا ذکر کر دیا اور رب سے ڈرنے کا ذکر کر دیا. اب آگے پھر ذکر ہے ایک ان کی صفت یہ ہے اذا انفقوا
کہ جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پر یا کسی کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. لم یسرفوا، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کرنے کو، فضول. اور ولم یقتروا کہتے ہیں کنجوسی کرنے کو. اس کا بھی ذکر ہے، کنجوسی کرنا. کھانے کے اندر ضرورت تیل کی آدھے کلو کی ہے، اس کے اندر 250 گرام ڈال دیا گیا. کھانے کے اندر ضرورت گوشت کی جو ہے وہ اتنے کی ہے، اس میں کم ڈال دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس میں نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس میں نہیں ہے، ایک تو ہے. یا اس طریقے سے اور بھی اس کے دوسرے لوازمات کو لیا جا سکتا ہے. کنجوسی کرنا، آدمی کھانے والے 10 ہیں، کھانا 5 کا بنا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کنجوسی. تو فرما رہے کہ نہ تو اسراف کرتے ہیں کہ 10 آدمیوں کی کھانے کی ہے بنا دیا 20 کا. ایک تو وہ حالت ہے کہ بھی آ سکتے ہیں تو الگ بات ہے، فضول میں بنا دیا. لم یسرفوا، نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے، اعتدال، یعنی خرچ بھی کرتے ہیں اور کنجوسی نہیں کرتے. لم یسرفوا، تو یہ فرما رہے یہ خرچ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ہوتے ہیں وہ اس کے درمیان قوامات قائم کھڑے ہوئے، یعنی کہ معتدل طور پر جو ضرورت ہے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور آگے صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ میں کسی معبود کو نہیں پکارتے ہیں. ایمان ان کے دلوں کے اندر ہے، ایمان ان کے دلوں کے اندر ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور آگے فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کو بھی قتل نہیں کرتے ہیں سوائے حق کے مطابق. حق کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ اگر قصاصاً شریعت نے ان کو اجازت دے دی ہو تو یہ پھر قصاص لے لیتے ہیں، ورنہ ناحق کسی کو نہیں قتل کرتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ زنا نہیں کرتے ہیں، اور یہ زنا نہیں کرتے ہیں. یہ گویا کہ دونوں کو ایک جگہ ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے، اس کے نتیجے یہ نکلتے ہیں. زنا کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے مال کا خرچ تھا تو فرمانے مال اور عورت، اس کی بنیادی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کو اگر ایسے دیکھ لیا جائے، پہلے مال کا ذکر تھا، اس کے بعد میں زنا کا ذکر تھا، دونوں کے بیچ میں قتل کو لیا ہے. تو پھر یہ مطلب اس طرح اشارہ ہے کہ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجہ یا تو مال ہوتا ہے یا زنا ہوتا ہے، یعنی کہ عورت یا پھر مال، یہ وجہ ہوتی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کرتا ہے اور جو کر لیتا ہے، یعنی کہ اگر اس طریقے سے کوئی کر لے گا، یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. پہلا ہے شرک، اور دوسرا ہے قتل، اور تیسرا ہے زنا. یہ تین بڑے بڑے گناہ. قرآن کریم نے جو پہلے سے بات ذکر کی ہے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، یہ جو اس چیز کا ذکر ہے. تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک، قتل اور زنا. سب سے بڑا گناہ کبائر میں سے ہیں. تو فرما رہے یلقا اسامہ، وہ ڈال دیتا ہے ایک بوجھ کو، یعنی کہ اس نے ایک حق تلفی کی ہے، ایک بہت بڑا اس نے. یضاعف له العذاب یوم القیامت، کہ جس کے لیے بڑھا دیا جائے گا عذاب قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں پڑا رہے گا ذلیل ہو کر کے، مہانا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا جائے گا. یعنی یہ اس طرف اشارہ بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی کام ہو گیا ہے، تو مطلب ان کے اندر یہ ہے کہ توبہ. یہ گویا کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ کر دیا. یہ بھی خیر کی دلیل ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا لیکن اس گناہ کے بعد میں توبہ کر لی. اب فرمانے کہ اگر یہ موقع مل گیا ہے تو آدمی گناہ کر سکتا ہے. اصل میں توبہ اس کیفیت کا نام ہے. دوسری جگہ پر یہ سورہ توبہ کے اندر اخیر کے اندر بہت تفصیلی طور پر اس کے اوپر بات کی تھی. توبہ کہتے ہیں ذیق قلب اور ذیق نفس کو، دل ایک دم تنگ ہو جائے، ذیق عرض اور ذیق قلب، زمین بھی اس کے اوپر بوجھل ہو جائے، اس کو رہا نہ جائے، اور دل بھی اس کا تنگ ہو جائے. پوری تفصیل وہاں پر آئی تھی. تو ایسے یعنی توبہ کا مطلب اگر ایک لفظ میں کہہ دیا جائے تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مرنے کو تو گوارا کر لے لیکن اس گناہ کو گوارا نہ کرے جس کے لیے وہ توبہ کر رہا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب، اور جو شخص کے توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا فانہ یتوب، تو پس بے شک وہ متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. یعنی پھر وہ ایسا ہی
اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا ایسا ہی تعلق ہو جائے گا جیسا کہ اس گناہ کے کرنے سے پہلے تھا۔ آگے فرما رہے ہیں، اگلی اور صفت بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں لا یشہدون الزور، زور کہتے ہیں ظلم کی گواہی، زور کہتے ہیں جھوٹی گواہی کو، اصل میں زور کہتے ہیں عربی زبان میں شرک کے اوپر گواہی کو۔ کوئی ایک تو گواہی یعنی کہ شرک ہے، شرک کے اوپر گواہی دے دینا کہ ہاں یہی ہمارا خدا ہے، شرک کے اوپر۔ لیکن اب یہ ظلم کی گواہی ہے، اور وہ ہے جو کہ نہیں گواہی دیتے ہیں ظلم کی۔ اب یہ لوگ مشہور ہو گیا ہر ظلم کی گواہی کے لیے، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ تعصب میں بات نہیں کرتے ہیں کہ جو ہمارا ہے بس اسی کے لیے گواہی دے دینا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں گواہی دیتے ہیں ظلم کی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ گزرتے ہیں لغو کے اوپر، جب یہ گزرتے ہیں کوئی ایسی جگہ پر گزر گئے جہاں پر لغویات ہو رہی ہیں جو کہ پسند نہیں ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں تو وہاں سے یہ بڑے مرو کراما، یہ گزر جاتے ہیں کرامت کے ساتھ میں، کرامت کے ساتھ میں، بزرگی کے ساتھ میں۔ مطلب یہ ہے، مطلب ایسے ہو کر کے گزرتے ہیں گویا کہ لوگ ان کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص گزر رہا ہو، کہیں پر ایسا کام ہو رہا ہو، اور پھر دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ میں اس کا جو حلیہ ہو، اس کا جو لباس ہو، اسلامی لباس ہو، تو وہاں سے ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس کا لباس وہ اس پر بالکل بھی، یعنی وہ بالکل بھی ذرہ برابر بھی اس کی توجہ نہیں کرتا ہے کہ میں اس کام کو کروں۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ جب یعنی اس کو دیکھنا یا اس کو سننا تو بہت دور کی بات ہے، یہ وہاں سے گزر جاتے ہیں لغویات سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغویات ہر وہ چیزیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ ان کی صفت بیان کی ہے۔ اور اس وقت میں دنیا کے اندر ان ساری چیزوں کو تو پایا جا سکتا ہے، لیکن مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اس سے بہت کمی کے ساتھ میں لوگ ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس دور کے اندر تو اس کے اندر شاید 1% بھی لوگ نہ ملے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، آگے فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے پاس میں ان کی رب کی آیاتوں کو، نشانیوں کو، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، نہیں گر پڑتے ہیں اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر کے، یہ اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر کے نہیں گر پڑتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ان کے سامنے کوئی بھی خیر کا ذکر ہوگا اور اس کی رب کی نشانیوں کا ذکر ہوگا تو فوراً اس طرف ان کی توجہ ضرور ہوگی، فوراً۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اندھے، یعنی کہ اس سے بالکل اندھے بہرے ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی رب کی باتیں آئیں گی اس کو دھیان سے وہ سنیں گے، سمجھیں گے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اور وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ رب ہبا کر دے، ہدیہ کر دے ہم کو ہماری بیویوں میں سے، ہمارے جوڑوں میں سے اور ہماری ذریات میں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرآن کریم نے بیوی کو اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر کوئی مرد ہو تو اس بات کو محسوس کر سکتا ہے وہ کہ یعنی کہ بیوی اور اولاد کی طرف سے جو اطمینان ہوتا ہے، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا وقار اور اس کی عزت و ناموس سب انہی کے اوپر ہوتی ہے۔ انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے، اگر وہ یہ دونوں نیک ہو، پاک دامن ہو اور نیک ہو، تو اس کی وجہ سے باپ اولاد کی وجہ سے بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ اگر اس کی اولاد نیک ہو بڑا فخر محسوس کرتا ہے، یا اس کی بیوی نیک ہو تو اس کی وجہ سے فخر محسوس کرتا ہے۔ والذین، اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں، مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوششیں تلاش ایسی ہی عورتوں کی ہوتی ہیں کہ جو کہ نیک پاک دامن ہو، اور ایسی ہی اولاد کی یہ کوشش میں ہوتے ہیں ان کی تربیت میں کہ جس سے وہ پاک دامن بنے، یعنی کہ وہ اولاد جو ہے وہ نیک بنے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اور وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہدیہ کر دے ہم کو ہماری بیویوں میں سے اور ہماری ذریات میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی یہ ان کی دعائیں رہتی ہیں۔ اور دعائیں جو ہوتی ہیں آدمی کوششوں کے مطابق کرتا ہے، جس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ اس کی دعا کرتا ہے۔
تو والذین یقول، یہاں پر جتنے بھی صیغے ہیں وہ مذکر کے صیغے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جس میں مستورات اس کے تابع ہیں، لیکن یہ خاص طور پر ذکر ہے، اس لیے اس میں یقولون کہہ دیا، والذین اور یقولون کہہ دیا۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور فرماتے ہیں کہ بنا دے تو ہم کو متقیوں کا امام۔ گویا کہ اگر کہہ لیا جائے تو یہ بنیادی وجہ بنتی ہے امامت کے لیے کہ اس کی اولاد اور بیوی۔ یہاں پہ اصل میں ازواج کے ساتھ میں ذریات کا الگ سے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی وجہ ہیں۔ جس کی بیوی پاک دامن ہو اور اولاد نیک ہو تو وہ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے، وجعلنا للمتقین امام، یہ خاصیت ہے اس کی۔ لیکن جس کے یہاں پر یہ ان دونوں میں کسی میں کمی ہو وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں وجعلنا للمتقین امام، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بنا دے متقیوں کا امام، یعنی کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اتباع کرنے لگے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو قرآن کریم نے صفاتیں بیان کی ہیں، ان ساری صفاتوں کو بیان کرنے کے بعد میں قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ صفاتیں ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا 1، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ 2، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا 3، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ 4، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا 5، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ 6، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ 7، وَلَا يَزْنُونَ 8، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا 9، والذین لا یشهدون الزور 10، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا 11، اذا ذکروا بآیات ربهم 12، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا 13، وجعلنا للمتقین 14۔ یہ 14 صفاتوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ان کو غرفہ کہتے ہیں دو منزل، یعنی دوسری منزل کو، یعنی اس سے مراد کیا ہے، اونچی جگہوں کو، کہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ دے دیا گیا غرفہ کا بما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ ملاقات کریں گے اس کے اندر تحیہ اور سلام۔ تحیہ کہتے ہیں مبارکبادی کا، اور سلام سلامتی کا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقر و مقامہ۔ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا ٹھہرنا بھی انسان کو بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے۔